من ابدا علی حبیبک علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، ذوالقعدہ کے مہینے کا آغاز ہو چکے ہے. چار محترم مہینیاں دے اندر ایک مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ہے. سن 1446 ہجری چاہے ہے. اسے مہینے کے اندر سن 6 ہجری چ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کے نال مدینے تو مکے والے سفر فرمایا سی. آج تقریباً کم و بیش 1440 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں. لیکن قرآن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں اور اس مبارک سفر کے اندر پیش آنے والے حالات و واقعات میں ایسا محفوظ کر دیتا ہے کہ ہن جدوں تک یہ قرآن محفوظ رہے گا اس وقت تک کے حالات و واقعات بھی محفوظ رہیں گے. اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سی. اس خواب کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اور پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ تمہیں دس چکے ہوں. کہ قرآن کے اندر اللہ نے 3 نبیوں کے خواب بیان کیے ہیں. یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن کے اندر،
اللہ دے محبوب بیت اللہ کا طواف کروا رہے ہیں۔ اور عمرہ مکمل کرنے تو بعد اللہ دے محبوب صحابہ دے ہمراہ حلق و قصر کروا رہے ہیں۔ حلق کہندے نے سر مڈان اڈ کران کہ عمرہ یا حج مکمل کرنے تو بعد سر مڈایا جاتا ہے، انہوں حلق کہتے ہیں۔ اور قصر کہتے ہیں کہ بال کو کروا کے چھوٹے کروا لے جان، یہ بھی اجازت ہے۔ سن 6 ہجری دے اندر ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر یہ سفر ہویا سی۔ اور اس سفر کی وجہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا خواب سی۔ اور نبیاں دے خواب دے متعلق ساڈا عقیدہ اہل سنت دا کہ نبیاں دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس طرح 3 نبیاں دے خواب میں دسے نے قرآن دے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے اسی بچے دے گردن تے چھری چلا دیا، کہ اللہ کی وحی سے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے اسی کہ 11 ستارے اور چند سورج سجدہ کر رہے، یہ اللہ کی وحی سے، اللہ کا حکم سے۔ اور یہ خواب جڑا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ دے نال بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے تھے، عمرے دے ارکان بھی ادا کر رہے تھے، حلق بھی کروا رہے تھے، قصر بھی کروا رہے تھے۔ ایک خواب بھی نبی دا اللہ دی وحی ہے۔ نبیاں دے خواب دے متعلق پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ نبیاں دے خواب دے متعلق یہ رکھنا ہے کہ نبیاں دے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بے شک، میرا تہاڈا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، کسی ولی دا خواب بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبیاں دا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ بے شک، اور نبیاں دے خواب دے متعلق تیسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبیاں دے خواب حجت ہوتے نے۔ حجت دا معنی دلیل۔ میرا خواب دین دے اندر کوئی دلیل نہیں، میرے استاد دا خواب بھی کوئی دلیل نہیں، حتیٰ کہ میرے پیر دا خواب بھی دین دے متعلق کوئی دلیل نہیں، لیکن نبیاں دے خواب دین دے متعلق دلیل ہوتے ہیں۔ کہ نبی دے خواباں دے متعلق کہ نبیاں دے خواب اللہ دی وحی ہوتے ہیں،
نبیاں دے خواب سچے ہوندے نے اور نبیاں دے خواب حجت ہوندے نے، دلیل ہوندے نے۔ جدوں یہ گل سمجھ آ گئی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، کہ بہت سارے مسائل دے نال حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر کئی مرتبہ صحابہ دے متعلق جنت دے محلات ویکھے ہیں۔ جدوں یہ مسئلہ ہی سمجھ آ گیا کہ نبیاں دے خواب حجت نہیں، نبیاں دے خواب دلیل نے، کہ دین دے جس مسئلے دے اندر نبی دا خواب ثابت ہو جائے گا وہ دلیل قابل تصدیق ہوگی۔ اور اللہ دا قرآن کہتا ہے لقد، نبی دا خواب قرآن بیان کرے۔ کتنی مرتبہ میں عربی گرامر کے مطابق تمہیں دسے کہ لام کی تاکید واسطے اور لفظ قد کی تاکید واسطے لقد کے پکی گل، پکی کوئی شک نہیں ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کر دیتا ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کیتا ہے۔ کس چیز کو فرمایا؟ رسول الرؤیا بالحق، اپنے رسول دے خواب اللہ نے سچ کر دیتا ہے۔ اور آیت کے اگلے جملے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تسی مسجد حرام دے اندر یعنی بیت اللہ چے ضرور داخل ہو گے۔ یہ لفظ ضرور تے جڑا میں زور دیتا ہے، یہ جڑا لَتَدْخُلُنَّ، یہ نون تے جڑی شد ہے، یہ شد شدت دے نال ہے۔ جس لفظ تے شد آ جائے پڑھنے دے اندر بھی شدت آتی ہے، دے معنی دے اندر بھی شدت آتی ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ کہ لازمی تسی داخل ہو گے المسجد الحرام، مسجد حرام دے اندر۔ اور پھر فرمایا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہے۔ اور یہ اندر بھی عقائد دے بڑے مسائل ہیں کہ اللہ اپنے محبوب نو دس کے سانو سمجھا رہے ہیں کہ ہونا وہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا ہوا، چاہتے سی بیٹے کی گردن پر چھری چلے، لیکن ہوا وہ جو رب نے چاہا۔ فرمایا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہیا تسی مسجد حرام سے داخل ہو گے آمینین، امن سکون دے نال، محلقین رؤوسکم، اپنے سراں کا حلق کرواؤ گے، منڈواؤ گے سر، ومقصرین، اور کترواؤ گے بال چھوٹے کراؤ گے، لا تخافون، تانوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا کسی کا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تسی نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا،
تمہیں اور بھی عطا فرمائے گا۔ اور سن 7 ہجری کے اندر 1 سال تو بعد خیبر فتح ہو گیا سی۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا۔ سن 7 ہجری کے اندر جو اللہ نے فرمایا نا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اس تو علاوہ بھی تمہیں ایک بہت قریب فتح ملے گی۔ مراد کو فتح خیبر سے اللہ کے محبوب نے خواب دیکھا، صحابہ نے خواب دسیا اور فرمایا کہ ہن سفر کی تیاری کرو۔ ذوالقعدہ دا مہینہ جڑا چل رہا ہے وہی مہینہ سی سن 6 ہجری دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے تیاری کی تھی عمرے دی نیت دے نال مدینے تو مکے ول۔ فرمایا احرام بن لو، سفر شروع کرنے تو پہلے احرام بن لو۔ احرام بننے کا مقصد سی کہ مکے والیاں نوں پتہ چل جائے کہ ساڈی نیت صرف عمرہ کرنے دیے، ساڈی نیت صرف بیت اللہ کا طواف کرنے دیے، اسی مکے دے اندر اور کسی مقصد لئی نہیں آنا چاہتے تاکہ رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ مکے والیاں نوں پتہ چل جائے کہ احرام بن کے یہ لوگ جو مکے ول آ رہے نے احرام دی حالت دے اندر نہ لڑ سکتے نے، نہ جھگڑا کر سکتے نے، نہ زبان دے نال کسے نوں برا کہہ سکتے نے۔ اس لیے اللہ دے محبوب نے فرمایا احرام بن لو، اور فرمایا ہدی کے جانور بھی نہ لو، قربانی کے جانور۔ انہاں دے گلے دے اندر قلادہ پٹا ایک ہوندا سی خاص، تے پہچان ہوندی سی کہ یہ قربانی دے جانور نے۔ مقصد یہ سی کہ مکے والے سانو دیکھ کے روکن نہ کہ احرام بن کے آ رہے نے، قربانی دے جانور لے کے آ رہے نے، انہاں دا مقصد صرف اور صرف طواف کرنا ہے۔ اللہ دے محبوب نے سفر شروع کر دیتا، احرام بن کے قربانی دے جانور نال لے کے چل رہے نے۔ اللہ دے محبوب جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچدے نے، حدیبیہ دے مقام تے جدوں پہنچے تے نبی دی سواری جیڑی اونٹنی سی اودا نام قصوہ سی، قصوہ اس اونٹنی دا نام میرے محبوب پیغمبر دی سواریاں دے نام بھی کتاباں دے اندر محفوظ نے، میرے نبی دیاں تلواراں دے نام بھی کتاباں دے اندر محفوظ نے، اور کائنات دے اندر میرے نبی دی ذات گرامی او واحد ذات ہے جس کی نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز دے نام نو بھی میرے رب نے محفوظ رکھیا۔ اونٹنی جہاں نام قصوہ سی حدیبیہ دے مقام تے پہنچی کے بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے، بٹھایا نہیں کسی نے، اور صحابہ اٹھاندے نے اٹھتی، زور لاندے نے اٹھتی، اللہ کے نبی تھلے تشریف لے آ چکے سر سواری، اور صحابہ انہوں اٹھانا چاہتے نے اٹھتی،
آ کے اللہ کے نبی کو دسیا کہ ہن یہ اگے نہیں چلدی اٹھدی نہیں اٹھدی آپ نے فرمایا یہ اپنی مرضی دے نال نہیں بیٹھدی جے میں اپنے الفاظ دے اندر کہاں کہ نبی نے فرمایا ہوئے گا نہ میں نبی اپنی مرضی دے نال چلدا نہ میری سواری اپنی مرضی دے نال چلدی میں بھی رب دے حکم دے تابع میری سواری بھی رب دے حکم دے تابع میں بیٹھدا تے رب دے حکم دے نال میں اٹھدا تے رب دے حکم دے نال اے میری سواری جو حدیبیہ دے اندر بیٹھی ہے اے اپنی مرضی دے نال نہیں اے رب دی مرضی دے نال بیٹھی ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کہ تسی اٹھاؤ بیٹھی رہن جو اپنی مرضی دے نال بیٹھی اور بیٹھ گئی حدیبیہ ایک کنویں کا نام سی اس پنڈ کا نام بھی حدیبیہ سی جس جگہ انہیں اونٹنی بیٹھی قریب ایک کنواں سی حدیبیہ کنویں کے اندر بھی پانی کوئی نہیں اور اللہ دے محبوب دے معجزے اس جگہ تے ظاہر ہوئے بخاری شریف دے اندر روایت موجود حدیث دی اور کتاباں دے اندر بھی روایت موجود ہے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب اٹھدی اٹھدی نہیں اللہ دے محبوب نے فرمایا انہوں رب دا حکم ہی اے ہوئی ہے کہ اس مقام تو اگے نہیں جے پڑھنا صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب جے اگے نہیں اٹھدی تے چلدی نہیں تے پانی تے موجود کوئی نہیں کنواں بھی خشک ہے ساڈے مشکیزیاں دے اندر بھی پانی مک گیا اور ایک روایت دے اندر آتا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا مشکیزیاں دے اندروں پانی نو نچوڑ کے ایک پیالے دے اندر کٹھا کر کے تے میرے کول لے کے آؤ صحابہ نے قطرہ قطرہ جو بھی جتنا جتنا اس مشکیزے دے اندر سی پیالے دے اندر کٹھا کر کے ایک پیالہ بنیا پانی کا نبی دے کول لے آتا اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک پیالہ اپنے بائیں ہاتھ تے رکھیا حدیث مبارکہ دے اندر ہے اللہ دے محبوب نے ایک پیالہ پکڑیا تے اپنا دایاں ہاتھ پیالے دے اندر انج رکھ دیتا اللہ دے محبوب دی انگلاں دے اندروں پانی دے چشمے جاری ہو گئے اے میرے رب دی قدرت سی نبی دا معجزہ سی اللہ دی قدرت نبی دا معجزہ انگلاں دے اندروں پانی نکل رہا ہے پیالے دے اندروں پانی باہر چھلک رہا ہے صحابہ پیندے بھی نے تے مشکاں بھی بھردے نے اور اپنے وضو دا بھی انتظام کردے نے اور اسی طرح اپنے جانورانوں بھی پلاندے نے میرے دوستو روایات دے اندر اس پانی دا بھی تذکر آئے ہن اگلا مسئلہ سمجھنا علماء نے اس روایت دی تشریح دے اندر ایک مسئلہ بڑا واضح کیتا ہے کہ آب زمزم زمزم پانیاں دے اندر سب تو محترم پانی بے شک پانیاں دے اندر سب تو افضل پانی ہے محترم پانی ہے قابل قدر پانی ہے بے شک لیکن ایک پانی ایسا ہے جڑا نبی دی انگلاں چوں نکلیا او اس آب زمزم تو بھی قیمتی ہے زمزم دا پانی نکلیا اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں رگڑن دے نال
جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے انہاں دا لقب ہے بڑے اعلیٰ نبی نے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے جناب اسماعیل علیہ السلام انہاں دی ایڑیاں رگڑنے دے نال جڑا پانی نکلیا جے سب کہتے ہیں وہ پانی بڑا محترم ہے وہ پانی بڑا قابل قدر پانی ہے لیکن جڑا پانی حبیب اللہ دے محبوب دا لقب ہے نبی دیاں انگلاں چوں نکلیا وہ پانی اس پانی تو قیمتی ہے جڑا اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں رگڑن کے نال نکلیا سی اور جدوں تانوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آج کوئی زمزم پیوے تے اپنی قسمت سمجھتا ہے سعادت سمجھتا ہے اور واقعی خوش قسمت بندیاں نوں زمزم نصیب ہوندا ہے چاہے اتنے پین نو مل جائے چاہے اتنے جا کے پین نو مل جائے اور نال ایک مسئلہ اور تانوں سمجھا دینا کہ جدوں بھی اللہ لے جائے حج واسطے یا عمرے واسطے تے فرض نماز تو بعد سب تو بڑی عبادت ہے بیت اللہ کا طواف کرنا فرض نماز تو بعد تلاوت نہ کرو نوافل نہ پڑھو بلکہ کوشش کرو زیادہ تو زیادہ طواف کرنے اور کھانے پینے دے تک یہ نہیں کہ اسی مارکیٹ تو چیزاں لے آئیاں نے اسی جناب فاسٹ فوڈ لے آنے نے اسی جناب مرغے کے چرخے لے آنے نے بلکہ کھانے پینے دے اندر سب تو زیادہ ثواب جتنا زمزم پی سکتے ہو رج رج کے پی بیماریاں کی شفا بھی دکھ بھی مٹائے گا اور ہر قسم کی تندرستی بھی عطا کرے گا اس لیے حکم ہے کہ زمزم رج رج کے پیو وضو کرو چہرے کے مولو سعادت سمجھ کے بڑا مبارک پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو نکلے ایڑیاں رگڑیاں تے نکلیا تے زمین چوں لے کے کہ جناب اسماعیل دی ایڑیاں دا صدقہ ہے اور مسئلہ سمجھنا جناب اسماعیل دیاں ایڑیاں دے صدقے جنہاں تو نکلیا پانی مل جائے بڑی سعادت والے نے بڑے نصیب والے نے لوگ زمزم دا پانی لے کے آتے نے ادھروں کہنا دے اندروں بطور تبرک لوگاں تقسیم کرتے نے اور لوگ تبرک سمجھ کے بڑے احترام دے نال بڑی قدر دے نال زمزم دا پانی استعمال کرتے نے سعادت مند نے جنہاں نوں زمزم دا پانی مل جائے لیکن ہن میرا ذوق سمجھنا او 1400-1500 کتنی قسمت والے نے کتنیاں سعادتاں والے نے کتنے خوش قسمت نے جنہاں نوں او پانی ملیا جیڑا پانی آمینہ دے لال دی انگلاں چوں نکلیا انہاں دی قسمت دے کیا کہتے ہیں انہاں دی عظمت دے کیا کہتے ہیں اور کائنات کے اندر انہاں تو بعد قیامت تک یہ پانی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے گا جیڑا پانی حدیبیہ دے مقام تے وہ 1400-1500 صحابہ کو نصیب ہویا جیڑا آمینہ دے لال کی انگلاں چوں نکلیا سی قیامت کی صبح تک کوئی لکھ سجدے کرے عبادت کرے ساری زندگی بیت اللہ دے طواف کرے زمزم پی پی کے اور رج جاوے لیکن اے آمینہ دے لال کی انگلاں چوں نکلے ہوئے پانی پینے کی سعادت کسی اور کو نہیں مل سکتی یہ ایسے سعادت مند لوگ سن اللہ میں محبوب نے ہاتھ اٹھایا کہ لوگ جانوراں کو کیوں پلاؤ ایک روایت ہے اور دوسری روایت آتی آپ نے فرمایا لے آؤ پیالہ آپ نے وضو فرمایا اس پیالے میں پانی دے نال اور جڑا پانی گردا سی صحابہ کو جمع کر رہے سن اس استعمال شدہ وضو کے پانی نو اللہ کے محبوب نے کنویں چ پا دیتا
اور جدوں میرے نبی دے جسم دے نال لگا ہویا پانی کنویں دے اندر گیا تے کنواں جڑا مندیرا تک جڑا پانی دے نال بھر گیا۔ کہ میرے نبی دا معجزہ حدیبیہ دے مقام تے کہ کنویں دی مندیرا تک پانی آ گیا۔ اور جے میں تو بھی تانوں مسائل کر کے دیا نا کہ وہ پانی کتنا بابرکت ہے جڑا نبی دے جسم نال لگیا وضو کردے ہاں، اس پانی دی برکت دے نال کنویں دا پانی مندیرا تک آ گیا۔ کہ جڑے لوگ نبی دے قدماں دے نال لگدے رہے، نبی دے سینے دے نال لگدے رہے، نبی دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیندے رہے، او کتنے خوش قسمت ہون گے، انہاں نوں رب نے کتنیاں برکات عطا کیتیاں ہون گیاں۔ جے نبی دے نال لگنے والے پانی دی برکت ہے تے نبی دے نال سون والے صدیق دیاں برکتاں کتنیاں نے، نبی دے نال آرام کرنے والے عمر دیاں کتنیاں برکتاں نے۔ جنت البقیع کے اندر نبی کا قبرستان بھی جنت ہے، اس قبرستان کے اندر آرام کرنے والے حضرت عثمان دیاں کتنیاں برکات نے۔ اس لیے یہ معمولی برکات نہیں، یہ مسائل نہ واقعات جو پڑھ کے میں تواڈے ایمان نو تازہ کر رہا کہ اللہ کا قرآن کے واقعات اپنے سینے دے اندر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ کہ اللہ دے محبوب حدیبیہ دے مقام تے موجود نے، احرام بننے ہوئے نے، جانور قربانی دے نال نے، اور عرب دا دستور سی، قدیم دستور سی عرب دا، جڑا بندہ احرام بن کے بیت اللہ ولاتا سی اس نو دشمن ہون دے باوجود بھی نہیں سی روک دے۔ اور مکے والے پریشان ہو، انہوں نے احرام بھی بنے، دستور والے نے کیا کہ روک نہیں سکتے، کہ انہیں 14 15 16 لشکر نہ روکیے کہ ساری رہتی، روکیے کہ دستور کے خلاف، نہ روکیے کہ اتنا بڑا لشکر طواف کر کے بیت اللہ کا مکے جو واپس مدینے چلا جائے کہ ساری رہتی، کہ انہوں نے اپنے دستور کے خلاف ورزی کی تھی۔ حالانکہ مکے کا پرانا قدیمی دستور سی کہ انہوں نے جناب اجلاس بلا لیا دارالندوا دے اندر، دارالندوا دے اندر قسماں کھاتے نے کہ دیکھو اسی کسے صورت بھی انہوں مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ قسماں کھا لیا نوجوان لگے کہ مکے دے اندر انہوں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حدیبیہ دے مقام تے ایک دارالندوا دے اندر میٹنگاں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے سانو اپنا دستور توڑنا بھی پہتا ہے، اپنے رسم و رواج توڑنے بھی پہتے ہیں، اسی توڑ دیں گے، پر اسلام دشمنی کسی صورت بھی اسی نہیں چھٹا گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے، آپ کو پتہ چلیا کہ وہ تے ہن جناب تلے ہوئے نے لڑنے مرنے، وہ تے تلے ہوئے نے لڑنے مرنے واسطے کیس کے انہوں مکے میں آن دے۔ آپ نے پیغام بھیجیا مکے والے کو کہ دیکھو تسی ساڈے لشکر نو دیکھو سارے نے احرام بنے، جے ساڈی نیت لڑنے کی ہوتی اسی احرام بن کے نہ آتے، جے ساڈی نیت لڑنے کی ہوتی اسی قربانی کے جانور نال لے کے نہ آتے۔ جدوں پیغام مکے والیاں تک پہنچیا اور انہوں نے پتہ بھی چل گیا سی احرام بن کے آئے نے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے سن کہ جو مرضی ہو جائے مقابلہ بھی کرنا پیا کہ اسی تل کے مقابلہ کریں۔ جس طرح ہوں انڈیا اپنی ہر دھرمی تے اڑیا ہوا، اپنی ہر دھرمی تے اڑیا ہوا کہ جناب میں لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن یاد رکھو جب
یا عثمان ساڈا سفیر بن کے مکے گیا سی انہوں نے ساڈے سفیر کے نال زیادتی کی تھی جس طرح انڈیا نے کیا کہ پاکستان کا سفیر انڈیا تو نکل جائے جے انڈیا بھی اگر اس جنگ کے لڑنے مرنے کے تلے ہوئے پھر پاکستان کا بچہ بھی صحابہ کا نام لے وائے جے صحابہ موت کے بیعت کرتے ہیں تے انشاءاللہ پاکستان کا ایک بچہ انڈیا کے مقابلے کے صحابہ کا سپاہی بن کے اور پاکستان کا فوجی بن کے انڈیا کا مقابلہ کرتا نظر آئے گا۔ انڈیا کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ جناب پاکستان کی فوج کے پیچھے کوئی سیاسی قوت نہیں یا عوامی قوت نہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جب انڈیا کے نال مقابلہ ہوئے گا انشاءاللہ پاکستانی قوم کا بچہ اپنی پاک فوج کے نال کھڑا ہوئے گا۔ اور حدیث مبارک ہے، قرآن کی آیتہ بھی نہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حدیبیہ کے مقام کے نہیں، اور آپ جب رات میں سوتے سن نا پہرا لاندے سن، پہرا لگانا سنت ہے، حفاظتی انتظامات کرنا سنت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب سنیا نا کہ مکے والے لڑائی کے تلے ہوئے نے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ رات کو پہرا لگا دیتے سن۔ اور پہرے دی فضیلت سن لو، پہرا لگان دی فضیلت سنو۔ آج اگر پاکستانی فوجی سرحد دا پہرا دے رہے آئے ملک دی حفاظت دی خاطر، اس حدیث پاک دا مصداق پاکستان دا وہ نوجوان جیڑا پاکستان دی حفاظت لئی سرحد تے پہرے تے کھڑا ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے اور روایت کر دینے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے نبی دے سفیر سن مکے والیاں دے سامنے، نبی دے سفیر نے عثمان مکے والیاں دے کول حضرت عثمان کہتے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۔ میرے دوستو ترجمہ سننا، ایمان تازہ ہوئے گا، جذبہ جہاد پیدا ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، نسائی شریف دی روایت ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر ایک دن پہرا دینا، ایک دن پہرا دینا اللہ دے رستے دے اندر خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل، ہزار دن عبادت دے اندر، ہزار دن عبادت دے اندر کھڑے نین نالو، ہزار دن عبادت دے اندر کھڑے نین نالو زیادہ فضیلت والا ہے۔ 365 دن ہوتے ہیں سال دے، تے 3 سال عبادت دے اندر کھڑا رہے، او دے نالوں زیادہ فضیلت ہے کہ ایک دن اللہ کے رستے چ پہرا دینا۔ سبحان اللہ۔ تے اس لیے معمولی گل نہیں سرحداں دا پہرا دینا، سرحد دا پہرا اس نیت نال دینا کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور حقیقتاً پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ تے رکھی گئی کہ پاکستان کا مطلب کی ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک پاکستان کا مطلب ہے اور ایک پاکستان کا جنہ مطلب ہے لا
یہ اگر اج میرے اور تواڈے تک پہنچے ہے، ایک کلمہ اگر ساڈے بڑیاں تک پہنچے ہے، ایک کلمہ اگر پاکستان کی سرزمین تے پہنچے ہے، تے اس کلمے نو پہنچان والے صحابہ نے، اس کلمے نو پہنچان والے صحابہ کرام نے، تے پاکستان دی بنیاد اور پاکستان دے وجود دے اندر صحابہ کا پہنچایا ہوا کلمہ موجود ہے۔ جس طرح صحابہ کا دفاع کرنا عبادت ہے، اسی طرح پاکستان کا دفاع کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے پہرا لگایا۔ اور ایک اور حدیث میں تمہیں سنا دینا پہرے کے متعلق، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کوئی معمولی گل نہیں، ایک بڑا عظیم کام ہوتا ہے۔ مجاہد ہوئے یا فوجی ہوئے، جہاں بھی مورچے کے اندر دشمن کے مقابلے تے کھڑا ہے، وہ دی نماز عام حالات دی نماز نالوں کئی گنا زیادہ فضیلت رکھ دیے کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے نال صحابہ نے مدینے کے دفاع میں جو قربانیاں کتیاں نے، اللہ نے انہاں قربانیاں کے تذکرے کے نال قرآن دیاں آیتاں نو سجایا، نبی کے فرمان کو سجایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ، اگر تے گل ہوئی نا ایک دن دی، ہن ایک دن تو بھی تھلے آ لو، فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ، ساتھ کہتے ہیں ایک گھڑی، ایک گھڑی کتنی ہے؟ اب آنکھ جھپکو، آنکھ کھولو، گھڑی کا ہے اتنی دیر آنکھ جھپکنے کی مقدار۔ فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ، ایک ساعت ایک گھڑی جس بندے نے کھڑے ہو کے اللہ کے رستے کے اندر پہرا دیتا، خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر حجر اسود دے کول کھڑا ہو کے عبادت کرے، ساری رات عبادت کرے، اور لیلۃ القدر دی ایک رات قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر والی ایک رات 1000 مہینوں تو بہتر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ لیلۃ القدر دے اندر ایک بندہ حجر اسود دے کول بیت اللہ دے اندر ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن ایک بندہ ایک گھڑی اللہ دے رستے دے اندر پہرا کے دائے، ایک گھڑی پہرے لے کھڑے ہونا حجر اسود دے اندر لیلۃ القدر دے اندر عبادت کرنے والے نالوں زیادہ افضل ہے۔ جدو جہاد کا جذبہ پیدا ہوئے گا نا دلوں کے اندر، یہ گلاں نہیں سمجھ آتی، نہیں تے قرآن کہتا ہے جدو نبی جہاد کی آواز لگاتے ہیں منافق زمین نال چمٹ جاتے ہیں، زمین نال چمٹ جاتے ہیں جی ساڈے بس دا نہیں، اسی کیویں مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سپر پاور ہے، انہیں کوئی جناب ایسے ایٹم موجود نہیں، لیکن جنگاں جہڑیاں نے وہ ایٹم دے نال نہیں، ہتھیاراں دے نال نہیں، افراد دے نال نہیں، مقابلہ ہمیشہ ایمان دے نال ہوتا ہے، ایمان دے نال۔ تے انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا جس قوم کو للکار رہے ہیں ایک ایمان والی قوم ہے، ایمان والی، اور انشاءاللہ مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پہ لڑ گئے۔ اگر نہ یاد ہوئے کہ پیسٹ کی جنگ دور نہیں، یہ پرانے بزرگوں کو بھی پتہ ہے اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ جس
پہ نشانہ بشانہ کھڑا ہو کے اور سیال کوٹ کے اندروں بھی انڈیا کے ٹینکاں دا رخ موڑنے والے ایک پاکستان کے ہی نوجوان سن. اور اگر بھی اج انڈیا نے بدنیتی کے نال پاکستان وال میری نظر نال ویکھیا سو اختلافات کے باوجود ایک پوری قوم انڈیا کے مقابلے میں اکٹھی ہوئی. یہ ملک ساڈا ہے, یہ حفاظت کرنا ساڈا ایمان ہے, کیونکہ ملک بچے گا کہ اس ملک کی ہر کسی کی کوئی جاگیردار ہے تو دی جاگیر بچے گی. اگر اس ملک کا بچاؤ دفاع کرے گا, اگر ملک بچے گا, کوئی سیاست آنے تو دی سیاست اسے وقت بچے گی. اگر ملک بچے گا, اگر کسی کا مدرسہ یا مسجد ہے, اگر ملک بچے گا تو مدرسہ اور مسجد بچے گی. اگر ملک بچے گا, اگر کوئی مل اونر ہے تو وہی مل اسے صورت بچے گی جس صورت کے اندر ملک بچے گا. اس لیے تمام اختلافات کے باوجود اس وقت ضرورت اس چیز کی کہ اسی پاکستان کو بچان واسطے فرنٹ لائن تے آ گئے. اپنی فوج کو حوصلہ دیئے کہ تسی گھبرانا نہیں, اگر جان کی ضرورت پئی تو انشاءاللہ سی جان دین کو بھی درے درے کریں. تو بھی جانتے ہو کہ ملک کی خاطر ساڈے وڈیاں نے قربانیاں دتیاں نے ایک ملک بنایا ہے, اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر اسی بھی قربانیاں دیاں گے. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. اسی بھی دستے ہیں کہ مولوی دہشت گرد نہیں, مولوی اینٹی سٹیٹ نہیں, کہتے ہیں ملک دشمن نے, کہتے ہیں مولوی ملک دشمن نے. اور میں تمہیں دستا قرآن پڑھنے والا کدے ملک دشمن نہیں ہو سکتا, قرآن پڑھنے والا کدے دہشت گرد نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہی ہوئے گا دہشت گردی کرنے والا جیدہ نہ قرآن کے نال کوئی تعلق ہے اور نہ وطن عزیز کے نال کوئی تعلق ہے. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. اور میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. تو شہیدوں کی حسین یادگار ہے وطن, تو شہیدوں کی حسین یادگار ہے وطن. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. تو شہیدوں کی حسین یادگار ہے وطن. یہ ہے عزم و ارادہ تیری مٹی سے ہے وعدہ, یہ ہے عزم و ارادہ تیری مٹی سے ہے وعدہ, یہ ہے عزم و ارادہ تیری مٹی سے ہے وعدہ. جان ست بار تجھ پہ نثار ہے وطن, او جان ست بار تجھ پہ نثار ہے وطن. میری سوچ ہے وطن, میری جان ہے وطن. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. کفر سے کیا تجھے اللہ نے آزاد ہے, کفر سے کیا تجھے اللہ نے آزاد ہے. کلمہ اسلام تیری بنیاد ہے, کفر سے کیا تجھے اللہ نے آزاد ہے. کلمہ اسلام تیری بنیاد ہے. جان کر کے فدا کر, جان کر کے فدا تیرا کریں گے دفاع, اور جان کر کے فدا تیرا کریں گے دفاع. جان کر کے فدا تیرا کریں گے دفاع. تیرے غازیوں کا سچائی اقرار ہے وطن, اور تیرے غازیوں کا سچائی اقرار ہے وطن. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. میری سوچ ہے وطن, میرا پیار ہے وطن. تو شہیدوں کی حسین یادگار ہے وطن. سرحدی محافظ جوان میرے شیر ہیں, سرحدی محافظ جوان میرے شیر ہیں. سرحدی محافظ جوان میرے
حسین یادگار ہے وطن، شہیدوں کی حسین یادگار ہے وطن، یہ ہے عزم و ارادہ تیری مٹی سے ہے وعدہ، اور یہ ہے عزم و ارادہ تیری مٹی سے ہے وعدہ، جان صد بار تجھ پہ نثار ہے وطن، جان صد